یہ کارنامہ آپ نے کیسے کیا ہے کہ سیدھا نواز شریف کو شکست دے دی ہے؟ اس دفعہ تو انہوں نے کھمبا نہیں کھڑا کیا، انہوں نے تو پورا گریڈ اسٹیشن کھڑا کر دیا نا جی. بالکل. لیکن میں سمجھتا ہوں جتنے بھی انہوں نے منصوبے کیے وہ ناقص کیے. انہوں نے وہ اپنی مرضی سے کیے، جن میں اپنی مرضی کے ٹھیکیدار تھے، جن میں مرضی کے افسر تھے. یہاں پہ جن ٹھیکیداروں نے کہا کہ وہ اربوں پتی بن گئے ایسے ہی اور لوگوں کو غربت کا شکار کروایا اور ان کے منصوبے بھی خراب. جن کندھوں پہ وہ چڑھ کے آئے تھے، اگر وہ کندھے ہمیں بھی میسر ہوتے تو شاید ہم ان سے بہتر پرفارم کرتے. یہ کپتان صاحب کب باہر آ رہے ہیں؟ ہم وہ اسٹریٹجی نہیں بنا سکے کہ ہم اپنے کپتان کو، اپنے لیڈر کو، عمران خان کو باہر لا سکیں. ہمیں تو یہی حکم ہوتا ہے کہ خان نے جو حکم دیا تو اسے ہم منوہن مانتے ہیں. ابھی اعظم سواتی صاحب نے ایک الزام لگایا ہے اپنی پارٹی پہ کہ کرپشن ہو رہی ہے، مانسہرہ کے اندر کرپشن ہو رہی ہے. میرے میں اگر کرپشن کی کوئی بات ہوتی تو وہ ضرور تذکرہ کرتے. انہوں نے تو ٹھیک کہا کہ اگر کرپشن ہو رہی ہے اور ہم ممبر ہیں، ہم ان کی نشاندہی نہیں کرتے، اسے روکتے نہیں ہیں، یہ ہماری ذمہ داری میں آتا ہے. کم از کم آواز اٹھا سکتے ہیں. کرپشن تو ہر زمانے میں ہوئی ہے، کسی وقت تھوڑی ہوئی ہے، کسی وقت زیادہ ہوئی ہے. میں نے اس قسم کی کرپشن اس سے پہلے کبھی دیکھی. آپ نے لوگوں کو بولا جی ہم جائیں گے خان کو لے کے آئیں گے، جی اس کے علاوہ ہم نے واپس نہیں آنا. جی بشرا بی بی ہیں، وہ ظاہری بات ہے غیر سیاسی بندی ہیں، انہوں نے بھی یہ بات سمجھی، لوگوں نے بھی یہ بات سمجھی کہ آپ بار بار کال دے رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، اس دفعہ ہم نے جانا ہے خان کو لے کے آنا ہے. لوگ مرنے کو بھی تیار تھے. آپ لوگوں نے پہلے لوگوں کا مائنڈ بنایا، پھر مسئلہ آیا، اس کے بعد آپ لوگ ہی آ کے آپ کی پارٹی بولتی ہے جی سیاست میں حرف آخر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو غریب لوگوں کا کیا قصور ہے اس میں؟ اب مجھے بتائے کہ ایک ایم این اے کا ایک کھمبے کے ساتھ، ٹوٹی کے ساتھ، نالی کے ساتھ کیا تھا پتہ نہیں. محکمے کو نہیں پتا کہ ایم این اے کیا چاہتا ہے، ایم این اے کو نہیں پتا محکمہ کیا چاہتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جہاں تک آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں، لو لیول سے لے کے اپر لیول تک کرپشن ہے. آپ یہاں سے بندے لے کے جاتے ہو، اسلام آباد کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، سردی کا ٹائم ہے، رہنے کا کسی قسم کا کوئی بندوبست نہیں ہے. بتایا جا رہا ہے جی 85 کروڑ روپیہ لگ چکا ہے پی ٹی آئی کے فنڈ سے ان دھرنوں کے اوپر. سلاڑ کاکر صاحب ابھی تک گرفتار ہیں، ان کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں. نہ چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے ورکر کو چھڑانے کی، نہ آپ کے کچھ ایم این ایز ہیں وہ اریسٹ ہیں، کچھ ایم پی ایز ہیں. مطلب کچھ نظر نہیں آ رہا کہ سیریز ہو کے یا مل جل کے ایفرٹ کی جا رہی ہے. انڈیویجول بیس پہ لگ رہا ہے کہ ایفرٹ. عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری رسائی نہیں ہے. اکثریت لوگوں کی، 4-5 لوگ انہیں ملتے ہیں، وہی ان سے بات ہوتی ہے، وہی ہمیں آ کے کنوے کرتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے. کہ خان صاحب چونکہ اندر ہیں، انہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ نہیں. ہمارا یہ الیکشن آسان نہیں تھا. ساری ایجنسیز اس طرف تھیں، ساری گورنمنٹ اس طرف تھی، صوبائی حکومت، مرکزی حکومت اور اربوں روپیوں کے فنڈز کا. لیکن لوگوں نے اسے ٹھکرایا اپنی پارٹی میں کہ اس نے یہ جیت کیسے گیا. وہ اگر نہیں پوچھتے، لیکن ہمارے یہاں پہ یہ سوال ہوا کہ آپ جیت کیسے گئے. پی ٹی آئی بھی جڑی ہے، آپ بھی جڑیں، اس کے بعد جا کے یہ جیت اللہ نے مہربانی کی. بڑی مشکل جیت تھی. عمران خان پہ بھرپور اعتماد کیا. انہوں نے سب کچھ ٹھکرا کے آج بھی ان کے جو داماد ہیں وہ پاگلوں کے لیے طرح پھیر رہے ہیں اور بڑے منصوبے اناؤنس کر رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں. اور ہماری پارٹی کے کان پہ یہ لگنی چاہیے. اور جن لوگوں نے اتنا بھرپور ساتھ دیا اور لیڈر کا ساتھ دیا، عمران خان کا ساتھ دیا، نواز شریف کو انہوں نے الیکشن میں ہروایا ہے. لوگوں کے سامنے سڑک کا نام ہے اور اس پہ گاڑی چلنی جو ہے وہ موت کا کنواں. اب انہوں نے سارا علاقہ کھود دیا، اربوں روپیہ حکومت کا دے دیا. کب آئے گی گیس کہ نواز شریف صاحب کامیاب ہو جائیں یا ان کے داماد کامیاب ہو جائیں یا داماد کا بھائی کامیاب ہو جائے. کیونکہ یہ پاکستان کسی فیملی کا افیئر نہیں ہے، پاکستان لوگوں کا ملک ہے. یہ میں اگین یہ بولوں گا، یہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو شکست دی. حالانکہ یہ بولا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب اس ایریے سے بڑا ایزیلی جیت جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. آج ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ وہ بندہ ہے جس نے نواز شریف کو شکست دی ہے بھاری ووٹوں کے ساتھ. ہمارے آج کے مہمان ہیں شہزادہ محمد گشتاسب صاحب. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں یہ کارنامہ آپ نے کیسے کیا ہے کہ سیدھا نواز شریف کو شکست دے دی ہے؟ اصل میں یہ فتح یا شکست کی بات نہیں ہے. الیکشن ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ
وہ الیکشن میں آ گئے مانسرا سے. انہوں نے یہ شاید نہیں سوچا تھا کہ وہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو کنٹیسٹ کر سکتے ہیں, سامنا کر سکتے ہیں, مقابلہ کر سکتے ہیں. تو وہ تو سمجھے کہ بس ہم جائیں گے اور کامیاب ہو کے آ جائیں گے. ان کے دماغ میں تو یہ بات آئی نہیں کہ ہم شکست بھی کھا سکتے ہیں. تو بہرحال بڑا مشکل الیکشن تھا, اتنا آسان بھی نہیں تھا. لیکن میرے یہاں پہ پیپلز پارٹی, یہ پاکستان تحریک انصاف کا اللہ کے فضل و کرم سے کافی پاپولیرٹی تھی. اور دوسرا NA-15 سے اس وقت جب یہ مردان ہزارہ کی سیٹ ہوتی تھی, میرے چچا حنیف خان صاحب اسی سیٹ سے پہلے بھی MNA بنے. پھر اس کے بعد میرے والد صاحب سن 1970 میں یہ تناول کا اکثر علاقہ ان کے بھی حلقہ میں آتا تھا. اور یہ پکھل کا ایریا جو تھا یہ میرا حلقہ رہا ہے, اور میں اس سے تسلسل سے کامیاب بھی ہوتا رہا ہوں, ہارا بھی ہوں, جیتا بھی ہوں, لیکن تسلسل سے میں آتا رہا ہوں. اور سن 1985 کے بعد میں کئی دفعہ وزارتوں پہ بھی رہا, لوگوں سے وا بھی رہا, اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی جس سے ہم کوئی بدنامی کی طرف جاتے یا ہم پہ کوئی چارجز لگتے. لوگوں نے مہربانی کی, PTI کے کارکنوں نے بڑا ورک کیا, بالکل ایسے ہی ہے, اور ہمارے جو دوست احباب تھے انہوں نے مکمل ساتھ دیا. پھر لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ میں ان کے علاقے کا ہوں اور دوسرے پنجاب سے آئے ہوئے ہیں, تو اس طرح سے اللہ نے کیا کہ الیکشن میں خدا نے کامیابی دی. مجھے ایک بات بتائیں, نواز شریف صاحب کا یہ اس سیٹ سے کیوں انہوں نے الیکشن لڑا ہے؟ کیونکہ وہ اس صوبے کے بھی نہیں ہیں, بلکہ دوسری جگہ سے آ کے انہوں نے یہاں پہ لڑا. ایک اور بات, کیپٹن صفدر صاحب نے اس علاقے میں بڑا کام کیا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے کافی زیادہ فنڈ بھی لگائے ہیں. ابھی لاسٹ الیکشن آپ کو یاد ہوگا, زرگل صاحب کے مقابلے میں کیپٹن صفدر صاحب جب نااہل ہوئے تو راتوں رات ان کے بھائی آئے تھے, انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور وہ جیت بھی گئے تھے بھاری اکثریت کے ساتھ. تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کوئی کھمبا بھی کھڑا کرے تو وہ بھی جیت جائے گا. اس دفعہ تو انہوں نے کھمبا نہیں کھڑا کیا, انہوں نے تو پورا گریڈ اسٹیشن کھڑا کر دیا نا جی. بالکل ایسے ہی, کیونکہ جن کے نام پہ وہ کامیاب ہوتے تھے وہ خود یہاں سے پارٹی رہنما الیکشن میں رہ گئے. تو کام کاج کا تو یہ ایک بات کی جاتی ہے, جی, لیکن میں سمجھتا ہوں جتنے بھی انہوں نے منصوبے کیے وہ ناقص کیے. انہوں نے وہ اپنی مرضی سے کیے, جن میں اپنی مرضی کے ٹھیکیدار تھے, جن میں مرضی کے افسر تھے, اور انہوں نے منصوبوں کے بجائے اپنا کام کچھ زیادہ کیا. بالکل. تو لوگوں کے نوٹس میں یہ باتیں بھی تھیں. ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے علاقے میں جس سے میں ممبر آتا تھا, ہم نے تو کام کیے, ہم نے محنت کی, ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے دیانتداری سے کام کیا, لوگوں کی خدمت کی. پھر لوگوں کے لیے ہم اویلیبل رہتے ہیں ہر وقت 24 گھنٹے. تو لوگوں نے یہ فرق بھی دیکھا کہ ایک طرف منصوبوں کا نام تو تھا, لیکن منصوبے سارے ان کے اپنے لیے تھے, وہ لوگوں کی امنگوں کے مطابق نہیں تھے. جو سڑکیں بنائی آئے دن آپ دیکھیں, تورگھر میں کچھ ایسی روڈز انہوں نے بنائی کہ وہ نام کی تو روڈز ہیں, لیکن آئے دن حادثے ہوتے ہیں, ناقص میٹیریل استعمال کیا, اور ادھورے قسم کے منصوبے چھوڑے. اور یہاں پہ جن ٹھیکیداروں نے کام کیا وہ اربوں پتی بن گئے, اور لوگوں کو غربت کا شکار کروائے, اور ان کے منصوبے بھی کھا گئے. بالکل. تو اب یہ کہ عوام میں شعور ہے, نوجوان نسل سمجھتی ہے. آپ دیکھیں اب تورگھر کا علاقہ ہے, وہاں پہ تقریباً 95% ووٹ وہاں سے PTI کو ملا, میں ان کا کینڈیڈیٹ تھا, مجھے ملا. تو یہ لوگوں کو اب بلایا نہیں جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں, ہم لوگ لوگوں کے ساتھ ہر مسئلے میں شریک ہیں. تو لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں, چاہے نواز شریف صاحب بڑے لیڈر ہیں, ہم ان کی قدر کرتے ہیں, اور تقریباً بیک گراؤنڈ ہمارا
1985 کا ہے. وہ پنجاب میں ممبر بنے, میں KPK میں ممبر بنا, انہیں چانس مل گئی وزیر اعلیٰ بنے, پھر وزیر اعظم بنے. ہم وزارت تک گئے, ہمیں وہ موقع نہیں مل سکا. اگر ہمیں ایسا کوئی موقع ملتا اور جن کندھوں پہ وہ چڑھ کے آئے تھے, اگر وہ کندھے ہمیں بھی میسر ہوتے تو شاید ہم ان سے بہتر پرفارم کرتے. اچھا, جس ٹائم آپ کا نام اناؤنس ہوا, اعظم سواتی صاحب نے نام اناؤنس کیا, تب آپ کو کیا فیل آئی تھی کہ مشکل ہوگی, آسان ہوگی, جیت پاؤں گا نہیں پاؤں گا؟ دیکھیں, میرا ارادہ اپنا تھا الیکشن لڑنے کا. ٹھیک ہے. میں پہلے اگر ہارا ہوں جیتا ہوں 85 کے بعد میں نے کوئی الیکشن نہیں ہارا. تو میں نے داخلہ کیا ہوا تھا. اعظم سواتی صاحب کے تو کاغذات کا مسئلہ تھا. جی ان کا تھا. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر میرے کاغذات درست ہوتے تو پھر میں مقابلہ کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ بڑے بھائی ہیں, اگر آپ کے کاغذات درست ہوئے, میرے کاغذات درست تھے تو ٹھیک ہے, پھر آپ لڑیں, میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو انہوں نے پھر بعد میں مجھے کہا کہ میرے تو کاغذات ٹھیک نہیں ہونے, کیونکہ مجھے ریجیکٹ کرنا ہے, نہیں تو آپ اپنی تیاری کریں. تو میں اللہ کے فضل و کرم سے پہلے دن سے, جب سے میرا ارادہ تھا ہوا, تو میں سمجھتا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں سیٹ پہ کامیاب ہوں گا. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے ایک اور بات بتائیں, جو آپ کے حلقے میں ہم لوگ گھوم کے آئے ہیں, سارے یہ بات بول رہے ہیں کہ آپ 1985 سے الیکشن کر رہے ہیں, جیت بھی رہے ہیں, ہار بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, سب یہ بات بول رہے ہیں کہ سب نے پیسہ بنایا ہے, آپ پیسہ نہیں بنا سکے. اللہ کا شکر ہے جی, پیسے برے تو کسی کو نہیں لگتے. جی میں نے یہ احتیاط کی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے سیدھی سادگی کی زندگی گزارتا ہوں, اور اللہ کا یہ فضل رہا ہے کہ مجھے وراثت میں والد صاحب سے کافی جائیداد ملی, آمدنی میری معقول تھی, اور میں گزارا کرنے والا آدمی ہوں. میرے کوئی اتنے ایکسٹرا اخراجات نہیں ہیں, میں اپنی حدود سے باہر نہیں نکلا. اتنی چادر جس میں کور ہو سکتا ہوں وہی میری ہے. تو مجھے کبھی خدا نے کسی کا محتاج نہیں کیا, مجھے یہ ضرورت نہیں پڑی. مجھے یہ بتائیں جی, کپتان صاحب کب باہر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, کپتان صاحب کا کچھ کہا نہیں جا سکتا. 80% لوگوں کی حمایت ان کے ساتھ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم لوگوں کی جو باہر ہیں, ہماری کوئی کوتاہی اس میں ہے کہ ہم وہ اسٹریٹجی نہیں بنا سکے کہ ہم اپنے کپتان کو, اپنے لیڈر کو, عمران خان کو باہر لا سکیں. ٹھیک ہے, ہم نے اٹیمپٹس کیے, جو ہمیں حکم ملا ہم اس پہ چلے, لیکن ہمیں کبھی انہوں نے جو ہیرارکی یہاں پہ باہر ہیں, ہماری لیڈرشپ, سیکنڈ ٹائر لیڈرشپ, انہوں نے کبھی اعتماد میں نہیں لیا, ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا, ہمیں انہوں نے کبھی پوچھا نہیں کہ ہم کیا اسٹریٹجی. ہمیں تو یہی حکم ہوتا ہے کہ خان نے جو حکم دیا تو اسے ہم منوہن مانتے ہیں, لیکن ہم سے اگر ان پٹ بھی لیتے اور ہماری رائے بھی شامل ہوتی تو ہم ایسی اسٹریٹجی بنانے میں شاید کنٹریبیوٹ کر سکتے کہ خان صاحب باہر آ جاتے. ٹھیک ہے. ابھی اعظم سواتی صاحب نے ایک الزام لگایا ہے اپنی پارٹی پہ کہ کرپشن ہو رہی ہے, مانسہرہ کے اندر کرپشن ہو رہی ہے. اصل میں یہ آج کل بڑی بات چل رہی ہے. اعظم سواتی صاحب ایک خود آنیسٹ آدمی ہیں, ان پہ کوئی ایسا داغ نہیں ہے. ہمیں ان کے بارے میں یہ جو علم ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسی چیز میں ملوث نہیں ہوئے. انہوں نے ساری زندگی باہر گزاری ہے, پھر جب سے پاکستان آئے انہوں نے اپنا جو سیاست میں وہ آئے تو وہ صاف رہے ہیں, کم از کم اس چیز میں صاف. بالکل, پیسہ ان کو اللہ نے دیا ہے, نہ ان کو پیسے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ اس بات کا ان کو غصہ ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے, وہ اینڈ تک جاتے ہیں. دیکھیں, ہمارا جو وار ہے, ہم وہ جب آئے 1970 یہ الیکشن تھے, یہ 2002 کے جو بلدیاتی 2001 میں ہوئے, تو میں نائب ناظم تھا, وہ ناظم تھے. ہماری ایک ہی طرف سے ہم آئے, ایک ٹیم کی صورت میں.
تو اعظم خان بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، جو بات آتی ہے وہ کہتا ہے. میرا ان کے ساتھ اختلاف بھی رہا ہے، انہوں نے مخالفت بھی کی ہے، میں نے ان کی بھی مخالفت کی ہے، لیکن ہم اس حد تک نہیں گئے کہ کوئی ایسی بات. میرے میں اگر کرپشن کی کوئی بات ہوتی تو وہ ضرور تذکرہ کرتے، اور اگر ان میں کوئی میں نقص دیکھتا میں ضرور تذکرہ کرتا. لیکن اللہ کی یہ فضل ہے کہ ہم صاف شفاف رہے. اور ہم نے اس وقت بھی جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں تھے ہم نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا. اعظم خان سواتھی ڈسٹرکٹ ناظم تھے، انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. ہم ساری ایک ٹیم کی صورت میں کرتے تھے. ہم نے ہزارہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا، اور جس کی وجہ سے آج دیکھیں ہزارے میں کئی یونیورسٹیاں بن گئی. تو بہرحال اور بھی ہم نے جو ہم سے بن پڑا ہم نے کیا. تو اعظم سواتھی کی یہ میں سمجھتا ہوں خوبی کہیں یا کمزوری کہیں کہ وہ اگر کوئی نقص دیکھتا ہے، کوئی ایسی بات دیکھتا ہے کہ جو ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا برملا تذکرہ کرتا ہے. تو اس میں انہوں نے تو کسی کا نام نہیں لیا تھا شروع میں. بالکل. انہوں نے کہا ایک MNA ہے، 4 MPs ہیں، اور لیکن پتہ تو سب کو ہے نا، انڈائریکٹلی بول دیا تھا. ہوتی ہے تو یہ مطلب یہ صحیح نہیں ہے. اور یہ انہوں نے تو ٹھیک کہا کہ اگر کرپشن ہو رہی ہے اور ہم ممبر ہیں، ہم ان کی نشاندہی نہیں کرتے، اسے روکتے نہیں ہیں، یہ ہماری ذمہ داری میں آتا ہے. کم از کم آواز اٹھا سکتے اس کے خلاف. تو وہ انہوں نے دوسرے فریق نے ذاتی طور پہ اس کا جواب بھی دیا، اور پھر وہ کچھ تجاوز کر گئے، تو اس سے یہ بات زیادہ بڑھ گئی. تو کرپشن تو ہر زمانے میں ہوئی ہے، کسی وقت تھوڑی ہوئی ہے، کسی وقت زیادہ ہوئی ہے، لیکن اس دفعہ میں نے اس قسم کی کرپشن اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہے. ہم سنتے تھے کہ فلانا کرپٹ، لیکن ہم کوئی محسوس نہیں کرتے تھے کہ اتنی حد تک نہیں تھی. اب تو ہر شعبے میں کرپشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ممبروں کی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم اس کی اسمبلی کا فورم ہوتا ہے، اس پہ نشاندہی کر سکتے ہیں. ہماری اگر گورنمنٹ ہے، ہم اسے اگر ہم گورنمنٹ میں ہیں ہم اسے روک سکتے ہیں. ہم اچھے آفیسرز لا سکتے ہیں، بیوروکریسی اچھی لا سکتے ہیں، ہم سرکاری اہلکار کو چیک کر سکتے ہیں، ہم اسپتالوں کی حالت بہتر بنا سکتے ہیں، ہم اسکولوں پہ بات کر سکتے ہیں، ہم ہر شعبے پہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہاں اگر ہم خود ملوث ہوں تو پھر ہم بات بھی نہیں کر سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے واقعی کرپشن ہوئی ہے؟ آپ کو فیل آئی ہے؟ دیکھیں، کرپشن یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کسی کچھ سمجھتا نہیں ہے. اگر میں افورڈ نہیں کر سکتا کوئی چیز، اور ساری عمر میں ایک حالت میں رہتا ہوں، اور گورنمنٹ میں آنے کے بعد میں 1 سال میں اتنی ترقی کر جاتا ہوں کہ لوگوں کو محسوس ہوتی ہے کہ یہ کل اس کے پاس کیا تھا اور آج یہ کس طرح کی زندگی گزار رہے. تو پھر اسے لوگوں کو سمجھ آتی ہے، اگر وہ کہیں نہ کہیں، لیکن لوگ اتنے اندھے بھی نہیں ہیں کہ انہیں پتہ نہیں لگتا. بالکل. تو اور پھر کوئی ایسے اگر کوئی بات نہ ہو رہی ہو تو ایسی بات سامنے بھی نہیں آتی. اب ہم کئی سالوں سے اسمبلیوں میں آ رہے ہیں، سارا کچھ ہماری جائیدادیں کم ہو گئی، ہمارے احساسے کم ہو گئے، ہم ایک سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ اس لیے کہ ہم نے کچھ بنایا نہیں ہے. بالکل. جب لوگوں کا ایک سٹینڈرڈ پہلے تھا اور اس سے 10 گنا سٹینڈرڈ اور اچھا ہو جائے تو پھر لوگ سمجھتے ہیں یہ کہاں سے ہے. کوئی کاروبار نہیں، کوئی کارخانہ نہیں، کوئی مل نہیں، کوئی اتنی بڑی جائیداد نہیں. تو سٹینڈرڈ آف لیونگ جب چینج ہو جاتے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی باہر ہی کی آمدنی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، تھوڑا سا 9 مئی کی ایک بات کریں گے آپ کے ساتھ. 9 مئی کا سارا ایشو آپ کے سامنے، آپ کی پارٹی تھی، یہاں سے بندے لے کے گئے. مجھے ایک بات بولیں، شیخ افضل مروت صاحب جب 9 مئی کا واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد آ کے یہ بات بولتے ہیں جی سیاست میں حرف آخر کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا تو آپ نے لوگوں کے جذبات کیوں اجاگر کیے؟ اس طرح ہوتا ہے، آپ نے لوگوں کو بولا جی ہم جائیں گے خان کو لے کے آئیں گے، اس کے علاوہ ہم نے واپس نہیں آنا. بشرا بی بی ہیں، وہ ظاہری بات ہے غیر سیاسی بندی ہیں،
انہوں نے بھی یہ بات سمجھی, لوگوں نے بھی یہ بات سمجھی کہ آپ بار بار کال دے رہے ہیں, بار بار جا رہے ہیں, اس دفعہ ہم نے جانا خان کو لے کے آنا ہے. لوگ مرنے کو بھی تیار تھے. آپ لوگوں نے پہلے لوگوں کا مائنڈ بنایا, پھر مسئلہ آیا, اس کے بعد آپ لوگ یہ آ کے آپ کی پارٹی بولتی ہے جی سیاست میں حرف آخر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو غریب لوگوں کا کیا قصور ہے اس میں؟ دیکھیں جی, جو اب عمران خان صاحب کا اندر رہنا جو ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حرف آخر کوئی ہوتا ہے, وہ کسی بات پہ اس نے سٹینڈ لی ہوئی ہے. اب میرے کہنے سے, دوسرے کے کہنے سے تو کچھ وہ بات بے معنی ہو جاتی ہے. اگر عمران خان صاحب چاہتے تو وہ بھی وہی کچھ کر سکتے تھے جو دوسروں نے کیا, باہر نکل جاتے, باہر چلے جاتے, کوئی اپنی عیاشی کی زندگی لیتے, گزارتے. ہاں طریقہ بناتے. لیکن وہ اندر صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے حرف آخر پہ یقین نہیں کیا, انہوں نے ایک اصول پہ وہ کھڑے ہوئے. اب جب کہ یہ سارے واقعات ہو گئے, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اچھا نہیں ہوا. ہر طرف ہر وقت ملک جو ہے وہ قحطی کی طرف جا رہا ہے, کوئی اس میں بہتری نہیں آ رہی نظام میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان صاحب کو خدا کرے باہر آئے, جب بھی وہ باہر آئے الیکشن ہوئے, تو میں سمجھتا ہوں وہ 80% سیٹیں جو ہیں وہ لے دیں گے, بلکہ اس سے بھی زیادہ کی توقع کی جا سکتی ہے. تو اب ہم نے ایک اپنا لائے عمل سیٹ کرنا ہے. پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی حد سے زیادہ ہے, ایسا ہی ہے, اور سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ اگلے الیکشن میں جب بھی ہوا, کل ہوتا ہے, سال بعد ہوتا ہے, 2 سال بعد ہوتا ہے, انشاءاللہ پی ٹی آئی کو موقع ملے گا. اب یہ ہے کہ جب موقع مل جاتا ہے کسی کو, تو پھر اس کی ڈیلیورنس کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا کیا پروگرام ہے, ہم نے آگے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اختیار کی جو سینٹرلائزیشن ہے, اب 18ویں ترمیم کے بعد تو کہا جاتا ہے کہ بھائی اختیارات جو ہے صوبوں کو منتقل ہو گئے, اور سارا صوبوں کو بھی منتقل ہو گئے, مرکز سے بھی اختیارات نیچے آ گئے. لیکن آپ پھر بھی دیکھیں کہ ایک بڑا سینٹرلائز جیسا نظام ہے. بالکل, منتقلی کی بات تو کی جاتی ہے, دیا نہیں جاتا. ہاں حکومتوں کو منتقل ہوتے ہیں, عوام کو تو نہیں منتقل ہوتے. عوام کے لیے تو کچھ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں 196 ملکوں سے زیادہ بڑا صوبہ ہے پنجاب. بالکل, اسی طرح بلوچستان کئی ملکوں سے بڑا صوبہ ہے, اس کا رقبہ زیادہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کراچی کو, کے پی کے کو, ہماری کئی ملکوں سے زیادہ بڑی آبادی ہے صوبوں کی. اب ساتھ آپ ہندوستان کو دیکھیں, آپ ترکی کو دیکھیں, افغانستان کو دیکھیں, اور ملکوں کو دیکھیں. وہاں پہ اب پارٹیشن کے بعد انڈیا نے صوبوں میں اضافہ کیا, اختیارات منتقل کیے, اور یقینی بنایا نیچے جو نظام ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا یا بلدیاتی نظام ہے, اس کو اختیارات منتقل کیے, وہ لوگوں تک پہنچے. اسی طرح آپ دیکھ لیں ترکی کو, افغانستان چھوٹا سا ملک ہے, اب ترکی میں 31 صوبے, اختیارات نیچے تک کے. اس طرح پھر ان کے جو ڈسٹرکٹ کے نظام ہیں, آپ امریکہ کو دیکھیں, یورپ کو دیکھیں, سب میں کاؤنٹیز ہیں, بلدیاتی نظام ہے, بڑا فعال نظام ہے. لوگوں کے مسائل ان کی دلیس پہ حل ہو جاتے ہیں. تو اب ہمارا اتنا سینٹرلائز نظام ہے کہ اب اگر کوئی اختیارات یا محکمہ جات صوبوں کو منتقل ہوئے, وہ عوام کو تو منتقل نہیں ہوئے, وہ تو پھر صوبے میں. ایک آدمی وہ رہتا ہے گیٹی داس کے پاس, اس کا کام پشاور کے بغیر حل نہیں ہوتا. اس طرح سے آپ پنجاب کو دیکھیں, اب ہمارا پنجاب جو ہے انڈیا کے پنجاب سے بڑا ہے رقبے آبادی میں, سر وہاں پہ 3 صوبے ہیں اور ہمارے وہی صوبے ہیں. تو جب تک ایک بیٹھ کے اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا جاتا, اختیارات کی منتقلی نہیں کی جاتی, عوام کو ریلیف نہیں پہنچائی جاتی حکومت کے ذریعے, اور حکومت مقامی جو ہوتی ہے وہ
اب مجھے بتائیں کہ ایک ایم این اے کا ایک کھمبے کے ساتھ، ٹوٹی کے ساتھ، نالی کے ساتھ کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے محکموں پہ بحث کرنا، پالیسیز بنانا، پالیسیز کو ڈسکس کرنا، پالیسیز پہ بات چیت کرنا، اچھی پالیسیز دینا، اور آگے امپلیمنٹیشن سرکار کا کام ہے۔ تو ہمیں لگا دیا گیا کھمبوں ٹوٹیوں ان چیزوں پہ، اور عوام ہمارے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ ہم نے محکموں کا کام بھی برباد کر دیا، کیونکہ ہم نے اتنی مداخلت شروع کر دی اس وجہ سے کہ ہمارے لیے وہ جائز قرار دی گئی۔ تو وہ سارا کام جو ہے وہ جمبل اپ ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں، محکمے کو نہیں پتہ کہ ایم این اے کیا چاہتا ہے، ایم این اے کو نہیں پتہ محکمہ کیا چاہتا ہے، فیزیبلٹی کیا ہے اس کے، محکمے کی وہ منصوبے کی افادیت کیا ہے۔ تو اس طرح سے ایک غلط روایت قائم ہوگی جس کی وجہ سے ہر شعبے میں ہم سفر کر رہے ہیں، ہمارے محکمے کسی کام کے نہیں رہے، ناکارہ ہو چکے ہیں، بلکہ اس طرح ہو چکا ہے کہ ہمارے جو دفاتر ہیں سرکاری، وہ لوگوں کو غریب کرنے کی مشینیں بن چکی ہیں۔ بالکل ایسے ہی کرپشن اتنی زیادہ ہے اور اختیارات کا ناجائز استعمال اتنا زیادہ ہے۔ ہم جب ممبر کوشش کرتے ہیں کہ اختیارات ہم ناجائز استعمال کریں، تو پھر ہم افسروں کو نہیں چیک کر سکتے، ہم اس سسٹم کو، اس مشین کو چیک نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم خود غلط کر رہے ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جہاں تک آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں، لو لیول سے لے کے اپر لیول تک کرپشن ہے۔ میں بات کروں گا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 14-15 ہزار روپے لوگوں کو ملتے ہیں، اس میں بھی جو ان کو 1000-1500 روپے دیتا ہے اس کو وہ پیسے دیتے ہیں، باقیوں کو وہ بولتے ہیں جی مشین خراب ہے، آپ کل آنا، آپ ہفتے کے بعد آنا۔ تو چھوٹے ہمارے پولیس میں آپ دیکھ لیں، پولیس میں جانے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ ہمارے ایم این ایز کو، ہمارے ایم پی ایز کو ان چیزوں پہ بھی کام کرنا چاہیے کہ پولیس میں بندہ جانے سے ڈرتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہو نا، 500 روپے سے آپ کی رشوت سٹارٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، میں نے یہ بات، میں کسی پرٹیکولر محکمے کا نام نہیں لیتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر شعبہ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے، اور ہم لوگوں کو اس میں بہتری لانی چاہیے، لیکن ہم لوگ نہیں لا رہے بھی انہیں اپنی حق میں استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کی پارٹی کے ہم سوال کریں، شریف افضل مروت صاحب ہیں، وہ بھی خفا ہو چکے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے صاحب کی میں بات کروں تو ان کی باتیں، ظاہری بات ہے تھوڑی سی باتیں ان کی سخت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب خان صاحب کو چھڑانے کی جو مہم چل رہی ہے، ہمیں یہ نہیں لگ رہا، ہمیں ایز اے نیشن یہ فیل نہیں ہو رہا کہ کوئی سیریس کوشش ہو رہی ہے۔ آپ یہاں سے بندے لے کے جاتے ہو، اسلام آباد کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، سردی کا ٹائم ہے، رہنے کا کسی قسم کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ بتایا جا رہا ہے جی 85 کروڑ روپیہ لگ چکا ہے پی ٹی آئی کے فنڈ سے ان دھرنوں کے اوپر۔ سلاڑ کاکر صاحب ابھی تک گرفتار ہیں، ان کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں، نہ چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے ورکر کو چھڑانے کی، نہ آپ کے کچھ ایم این ایز ہیں وہ اریسٹ ہیں، کچھ ایم پی ایز ہیں، مطلب کچھ نظر نہیں آ رہا کہ سیریز ہو کے یا مل جل کے ایفرٹ کی جا رہی ہے، انڈیویجول بیس پہ لگ رہا ہے کہ ایفرٹس ہو رہی ہیں۔ دیکھیں جی، پارٹیوں میں اختلاف رائے بھی ہوتی ہے، مطلب ہے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ جو لیڈر کا فیصلہ ہوتا ہے پھر اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری رسائی نہیں ہے، اکثریت لوگوں کی، 4-5 لوگ انہیں ملتے ہیں، وہی ان سے بات چیت ہوتی ہے، وہی ہمیں آ کے کنوے کرتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے۔ اگر اس طرح کا وہ اب اندر ہیں، اگر ایسا موقع میسر آئے تو ساروں کی رائے اگر لی جائے اور پھر ایک اسٹریٹجی بنائی جائے تو اس پہ میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ خان صاحب چونکہ اندر ہیں، انہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ نہیں ہے۔ بالکل۔ اور یہاں پہ جو آپس میں ہماری اختلاف رائے ہے وہ پارٹی کے اندر ہونا چاہیے، ہوتا ہے، دوسری پارٹیز میں بھی ہے، لیکن وہ پارٹی کے فورم پہ ہوتا ہے، وہاں پہ بحث ہوتی ہے۔ ہمارا کچھ یہ تجاوز ہو گئی ہے کہ ہماری تمام باتیں جو ہیں وہ پبلک میں آ جاتی ہے، اور جن سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، بالکل نقصان ہو رہا ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اسے اگر بر وقت چیک نہ کیا گیا، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پارٹی میں رائٹ مین فار دا رائٹ جاب۔ بالکل۔ اب میں کافی وقت گزار چکا ہوں، میں سیاست میں ہوں، میں شاید اتنا مؤثر بہتر کام نہ کر سکوں جتنا ایک
میرے سے کم عمر کا آدمی کر سکے، مجھے اس کو سپیس دینی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اہلیت کس میں ہے۔ ایک کرپٹ آدمی کو اگر اوپر ہے، ظاہر ہے کوئی اپنے آپ کو کرپٹ تو نہیں کہتا، ہر ایک اپنے آپ کو پارسا اور بڑا دیانتدار ثابت کرتا ہے، لیکن آدمی سمجھتا تو ہے کہ کون کس قابل ہے۔ بالکل یہ بات تو ہمیں اس میرٹ کو اپنانا چاہیے اور ہمیں ٹھیک فیصلے کرنے چاہیے، تو اللہ کرے گا ہماری پارٹی زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ عوام میں تو بہت پاپولر ہے، لیکن ہمیں پاپولیرٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں لوگوں کے مسائل پہ بھی فوکس کرنا ہے۔ بالکل اب کے پی کے میں ہماری حکومت ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ جس حلقے سے میں ممبر بنوں، انہوں نے بڑا سخت قسم کا فیصلہ کیا۔ ہمارا یہ الیکشن آسان نہیں تھا، ساری ایجنسیز اس طرف تھیں، ساری گورنمنٹ اس طرف تھی، صوبائی حکومت، مرکزی حکومت، اور اربوں روپوں کے فنڈز کا، لیکن لوگوں نے اسے ٹھکرایا اور عمران خان کو، اس کی پارٹی کو، اس کے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے ووٹ دیا۔ لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری ایک ڈسکوالیفیکیشن بن گئی ہے کہ یار اپنی پارٹی میں کہ اس نے یہ جیت کیسے گیا، وہ اگر نہیں پوچھتے، لیکن ہمارے یہاں پہ یہ سوال ہوا کہ آپ جیت کیسے گئے، میرے سے کئی لوگوں نے پوچھا۔ ان کو توقع نہیں تھی کہ ہم جیت جائیں گے، لیکن یہ اللہ کا فضل تھا، عمران خان کی پاپولیرٹی تھی، ہم بھی اس الیکشن میں، ہم بھی سیاست میں مدتوں سے رہ رہے ہیں، تو اللہ نے کیا، ہم نے ایک بڑا مارکا سر کیا۔ جی آپ کا اپنا ووٹ بینک بھی ہے، آپ کے جنبے وہاں پہ کافی ٹائم سے آپ الیکشن کر رہے ہیں، ہمیں یہ فیل ہوا ہے کہ پی ٹی آئی بھی جڑی ہے، آپ بھی جڑے ہیں، اس کے بعد جا کے یہ جیت ہوئی ہے، اللہ نے مہربانی کی، بڑی مشکل جیت تھی۔ اچھا دوسرا، لوگوں نے آپ کو بڑی محبت دی ہے، میں ہلکے سے تھوڑا سا گھوم کے آیا ہوں، لوگ آپ کو پسند بھی کرتے ہیں، سب سے زیادہ آپ کی سادگی، آپ کی عاجزی، اور ابھی سے نہیں بہت پرانے ٹائم سے آپ کو پسند کرتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم لوگ پوچھتے تھے جی ووٹ کس کو دینا ہے، تو سب سے پہلے بولتے تھے جی شہزادہ گشت آصف کو دینا ہے، تو ہم ریزن پوچھتے تھے کیوں، کہتے جی بڑا شریف آدمی جو آپ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب لوگوں نے محبت دی، سب کچھ دیا، اب لوگوں کے مسئلے کون حل کرے گا؟ اب زاہد چند زیب صاحب تو ملتے نہیں ہیں، نہ وہ کال اٹینڈ کرتے ہیں، یہ میں حلقے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں آج بھی سارا دن میں نے وہیں پہ گزارا ہے، تو لوگ کافی زیادہ ان سے خفا ہیں، آپ سے نہیں خفا، ان سے بہت زیادہ لوگ خفا ہیں، تو ان کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو یہ سارے برخوردار ہیں، جونیئرز ہیں، عمر میں میرے سے چھوٹے ہیں، لیکن اللہ عزت دینے والا ہے، انہیں خداوند کریم نے عزت دی ہے، میں ان کا بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میں تو کسی کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں، اپنے تجربے کا بتا سکتا ہوں۔ ہم نے آپ کا یہ جو علاقہ آپ گھوم کے ہیں، ہم نے بے تحاشا کام یہاں پہ کی ہے، ہم نے امپلائمنٹ دی ہے، ہم نے ترقیاتی کام کیے ہیں، ہم نے مطلب جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ ہماری مرکز میں تو ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے، اب صوبے پہ ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے ایم پی ایز کا کام ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے لائیں۔ میں تو اس حد تک کہتا ہوں کہ ہمارا بھی اگر کچھ ہے تو وہ بھی ان ممبروں کے ذریعے کیا جائے، کیونکہ پارٹی ایک ہے، انہوں نے کیا پھر میرا کریڈٹ ہے، میں نے کیا پھر ان کا کریڈٹ ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ ہے۔ میں تو اس کافی مایوس بھی ہوں اس بات سے کہ ہمارے لوگوں نے NA-15 کے لوگوں نے یہاں پہ صوبائی حلقے بھی آتے ہیں، ایک بڑا مارکا سر کیا، اور میرا خیال ہے اصل مقابلہ عمران خان کا اور نواز شریف کا تھا، ایسے ہی، اور لوگوں نے عمران خان پہ بھرپور اعتماد کیا، انہوں نے سب کچھ ٹھکرا کے، آج بھی ان کے جو داماد ہیں وہ پاگلوں کے لیے طرح پھیر رہے ہیں اور بڑے منصوبے اناؤنس کر رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں، اور ہماری پارٹی کے کان پہ یہ لگنی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے اتنا بھرپور ساتھ دیا اور لیڈر کا ساتھ دیا، عمران خان کا ساتھ دیا، نواز شریف کو انہوں نے الیکشن میں ہروایا ہے، بالکل ایسے ہی، تو اس طرف انہیں زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی۔ اب طور غر کا ہمارا جو علاقہ ہے اتنا پسماندہ ہے، آدمی کو ترس آتا ہے وہاں جاتے، نہ کوئی اسپتال کام کی ہے، بلکہ کوئی رسائی کا بھی طریقہ نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ آئے دن وہاں پہ جو انہوں نے نواز لیگ والوں نے جو پکڈنڈیاں نکالی ہیں الیکشن میں یا کچھ نکالا، ان پہ گاڑیاں چلتی ہیں، آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ میں تو ایک دفعہ اسپتال گئے، ایک بچہ زخمی میں نے دیکھا، میرے تو آنسو نکل آئے،
کیونکہ اگر آپ ایک وہ بنا دیتے ہیں ایک چھل جیسا، لوگوں کے سامنے سڑک کا نام ہے اور اس پہ گاڑی چلنی جو ہے وہ موت کا کنواں ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کے ساتھ دکھ ہے۔ پیسے سب کھانے والے کھا جاتے ہیں، وہاں پہ جو طورگار اور اس میں انہوں نے ٹھیکے دیے یا وہ دیے، ان ٹھیکیداروں نے اربوں روپے کمائے۔ بالکل ایسے ہی۔ ہاں، اسلام آباد میں کوٹھی ہیں ان کی، ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بہت مالدار ہو گئے بالکل وہ، ایسے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا پہلے، بالکل اور وہ ان کے ساتھ ملی بھگت تھی۔ بالکل ایسے ہی۔ مسلم لیگ کے یہ جو نام لیتے ہیں، آپ نے کہا کہ وہاں کھمبا کھڑا کر دیں، ایک زمانہ تھا، بالکل تو وہ اسی وجہ سے کھمبا نہیں، اپ گریڈ اسٹیشن بھی آ گیا وہاں سے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور انہوں نے الیکشن سے پہلے وہاں پہ پائپ پھینک دیتے ہیں، گیس آئے گی الیکشن کے بعد پائپ اٹھا اب لیتے انہوں ہیں۔ نے سارا علاقہ کھود دیا، اربوں روپیہ حکومت کا دے دیا، کب آئے گی گیس؟ یہ تو میں اسمبلی میں نے سوال بھی دیے ہوئے ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی کسی پروگرام کے نیچے یہ نہیں ہوا، الیکشن کے لیے انہوں نے پائپ پھینکے ہیں، تو پھر تو یہ بڑا جرم ہے بالکل کہ نواز شریف صاحب کامیاب ہو جائیں یا ان کے داماد کامیاب ہو جائیں یا داماد کا بھائی کامیاب ہو جائے، کیونکہ یہ پاکستان کسی فیملی کا افیئر نہیں ہے، پاکستان لوگوں کا ملک ہے۔ اگر یہ منصوبہ قابل عمل تھا اور کسی سائنٹیفک طریقے میں اسے انہوں نے دیا تھا، تو پھر سارا علاقہ کھود کے چھوڑ دیا، اربوں روپے حکومت کے لگا دیے، اور گیس کا کوئی نام نہیں ہے۔ بالکل۔ مجھے یہ بتائیں، سردار محمد یوسف صاحب اب وہ وفاقی مذہبی امور بن چکے ہیں، نواز شریف صاحب نے دوسری دفعہ ان کو بنایا ہے، تو اب ان کو چاہیے کہ اپنے ایریے کے لیے کچھ کام کر لیں۔ یار چاہیے تو ہم سب کو ہے کہ ہم اپنے ایریے کے لیے کام کریں۔ دیکھیں مرکز میں ان کی حکومت ہے، وہ تو کافی مدت سے آ رہے ہیں اور شریف آدمی ہیں، ہمارے بڑے پارٹیاں الگ الگ ہیں لیکن ہمارے اچھے مراسم ہیں، ایک دوسرے کی ہم عزت کرتے ہیں۔ جو آج کل کا ماحول ہے اس طرح کے ہم حریف نہیں ہیں، ہم 4 دن پہلے کے لوگ ہیں ایک دوسرے کو۔ تو انہوں نے 40 سال میں کچھ ڈیلیور نہیں کیا، تو اب ان سے ہم کیا توقع رکھیں کہ وہ کچھ کریں گے؟ اللہ کرے خدا انہیں توفیق دے کہ وزارت بھی کریں، دوسری دفعہ وزیر ہو رہے، اور خدا کرے کہ وہ علاقے کے لیے بھی کچھ کرے۔ ٹھیک ہے شہزادہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، ہمارے دل کی کچھ باتیں تھی عوام کی، حلقوں کی، وہ ہم نے آپ تک پہنچائی۔ اور لاسٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گا جی کہ یہ ساری جماعتیں، یہ ساری حکومتیں، یہ سب سسٹم جو ہے یہ عوام کی فلاح کے لیے، بالکل سب سے پہلے عوام ہے اور پھر اس کے بعد کچھ اور ہے۔ بالکل۔ تو میں یہی درخواست کروں گا کہ کوئی جو بھی جماعت ہے پاکستان کی فلاح کے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کرے، اور عوام ان کی ترجیح ہونی چاہیے۔ یہ جو نظام ہے یہ ریٹرنٹ ہو چکا ہے، یہ فنکشن نہیں کر رہا، یہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے رہا، یہ سب بیٹھ کے سوچیں اور کوئی راستہ نکالیں عوام کی فلاح و بہبود کا۔ بالکل، آپ نے بہت اچھی باتیں کی۔ یہ میں اگین یہ بولوں گا، یہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو شکست دی، حالانکہ یہ بولا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب اس ایریے سے بڑا ایزیلی جیت جائیں گے۔ لاہور کے اندر یہ فیل آ رہی تھی کہ بھئی نواز شریف صاحب وہاں سے ہار سکتے ہیں، لیکن یہاں سے وہ کنفرم جیتیں گے۔ پھر کیا ہوا، جب یہاں سے سیٹ آپ نے نکالی، اس کے بعد پھر وہاں سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ہروا دیا گیا، رات کو وہ جیت رہے تھے۔ تو ویورز کامنٹ سیکشن میں کوئی بھی آپ نے بات کرنی ہو تو آپ ضرور کیجیے گا، کسی قسم کا بھی کوشچن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا، آپ سبسکرائب کر لو۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔